بات کرتے ہیں کچھ دل کی بیماریوں کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے اگر وہ تندرست رہے تو پورا جسم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اور وہ ہے دل. اور سارے امراض جو ہیں تقریباً دل سے جڑے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ان سے امراض جنم لیتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کارڈیک سرجن ڈاکٹر پرویز. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے. اور سیکنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہر دوسرا بندہ جو ہے کہیں نہ کہیں دل کے مرض میں مبتلا ہے. پہلے کہا جاتا تھا ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو کارڈیک اریسٹ فیل ہو سکتا ہے, 40s 50s, لیکن اب ایسا نہیں ہے. 9 عمر لوگوں میں دیکھیں تو وہ کارڈیک اریسٹ کی طرف ایک طرح سے جا رہے ہیں. اس کا مجھے پرٹیکولر ریزن تو نہیں ہوگی, لیکن اس کی کیا ریزن ہے؟ نہیں, ریزن تو ایکچولی ہیں. ایک تو ہمارا کانٹیننٹ ہے نا جو جی, یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں کورونری آرٹری ڈیزیز, ہارٹ کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں. صحیح ہے. دوسرا کنجینٹل بہت سارے مسئلے آتے ہیں دل کی بیماریوں کے, کیونکہ ہمیں ابھی بھی 57% ہماری شادیاں جو ہے نا وہ فیملی کے اندر ہی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک ریزن ہے. یہ بہت بڑا ریزن ہے. ایکچولی ہارٹ کی ڈیزیز کا سب سے بڑا ریزن ہے جینیٹکس. اور جب جینیٹکس دونوں فیملیاں اکٹھی, کزنس کی شادیاں ہو رہی ہیں, انٹرا فیملی شادیاں ہو رہی ہیں, تو وہ جین کا لوڈ وہی بڑھتا جاتا ہے جو ڈیمیج جین ہے. اگر مکس ہوتا رہے تو جین پول بڑھتا رہتا ہے, ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں ابھی تک چیک کرنے کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر ماں کو بھی ڈائبیٹک جین ہے, باپ کو بھی ڈائبیٹک جین ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کے بچوں کو ہوگا, اولاد کو بھی ہوگی اوبیسلی. تو اب ان کی شادی نہ کی جائے تو وہ بہتر ہے, کیونکہ کیوں اس طرح کے بچے پیدا کرو گے جو پیدائشی طور پہ بیمار ہوں. تو اس طرح کا ہمارے پاس ابھی اس سسٹم ہمارا اس لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوا. تو ایک تو اس کا جینیٹک ہے. دوسرا جو آپ نے کہا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایجنگ ایک سسٹم تھا. آج کل تو میرے پاس پیشنٹ ہیں جو 30s میں ہیں اور ان کو بائی پاس سرجری ہو رہی ہے. 4 چیزیں جو ہم ایج اور جینیٹکس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ابھی تک اس پہ ہمارا ہولڈ نہیں ہے کہ ہم جینز چینج کر سکیں. لیکن 4 چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے ڈائبٹیز. اگر آپ کسی کو شوگر ہے تو وہ کنٹرول رکھے, اس کی طرف دھیان رکھے. ہائی کولیسٹرول, ہائی بلڈ پریشر اور اسموکنگ. اور ان 4 چیزوں سے ہی ڈاکٹر اور پیشنٹ مل کے بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جینیٹکس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور جینیٹکس ہی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا انٹرا میرجز کے بارے میں. اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں, جب بھی ہم کسی کو دیکھنے کے لیے یا رشتہ پروسیس کے لیے جاتے ہیں, ہم ان کا جو کاروبار ہے وہ پوچھتے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ خاندان میں بیماری کون سی ایگزسٹ کر رہی ہے, یہ ہے ہی نہیں بالکل بھی. ایبسولوٹلی نہ. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جینز میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. آپ بہت سارے دیکھیں, اور جب وہ آ جاتا ہے پھر پتہ بھی چل جاتا ہے, تو بچے آفٹر بچے, کیونکہ ہمیں 6 بچے تو چاہیے تھے نا. بالکل اس طرح سے وہ سارے کے سارے بچے, اور آپ دیکھتے ہیں ان بچوں کو پھر ماں, بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ ساری عمر کے لیے, اور ماں باپ کے لیے بھی اوبیسلی, اولاد اسپیشلی جب بچوں کو لگ جاتی, اور یہ بچوں کو بھی لگ رہی ہے اب دل کی مرض. بالکل اس طرح سے. تو اس کے لیے ہم جیسے کہ انٹرا میرجز ہم نے بات کی, اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا جو کھانا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں, کھانے کے لیے زندہ رہ رہے ہیں. رات کو آپ حیران ہوں گی, رات کو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا 43 ایئر اولڈ, اس کو 4 دفعہ اسٹینٹ پڑ چکی ہیں, اور رات کو میرے پاس شام کو دیکھنے آیا تو پہلے دوستوں کے ساتھ جا کے اس نے فل میکڈونلڈ کھایا, کہتا میں نے 2 برگر کھائے. اب حالت تو ہم اپنی یہ رکھتے ہیں نا, پھر یہ کیونکہ شعروں میں پڑا ہوا ہے کہ دل صرف ٹوٹتا ہے شاعری میں اور پیار میں ہی. ایکچولی دل کی بیماریاں ہمارے پاکستان میں, اگر صرف پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو 25% لوگ کسی نہ کسی وجہ سے دل کے ریلیٹڈ بیماری سے مرتے ہیں. اب جو چیز ہمیں ڈینگی 2% بھی نہیں مارتا, کرونا میں 1% بھی نہیں مار رہا تھا, لیکن اس کے لیے کتنا ہم نے ہر جگہ, پولیو کا ہر روز آپ سنتے ہیں ہم کتنے, لیکن دل کے اوپر کوئی کیمپین آپ کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھتے. بالکل اس طرح سے. تو سر, ہم کہا جاتا تھا کہ پہلے جیسے آپ اسٹنٹنگ کی بات کر رہے ہیں, پہلے بہت ریئر ہوتا تھا کہ کسی ہاسپٹل میں آپ اسٹنٹنگ جو کرتے ہو, پروسیجر اس کا ڈفرینٹ ہوتا تھا ٹوٹلی. اب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کارڈیک اریسٹ ہے تو اس کے بعد آپ کو ہاسپٹلز میں ڈائریکٹ اسٹنٹنگ کر دی جاتی ہے. تو اس کی کوئی پرٹیکولر خاص ریزن ہے کوئی, کہ پہلے ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے تھے, دوائیوں سے اس کو ٹھیک کرتے تھے, انجیوگرافی کی طرف جاتے تھے, پھر 2 چیزیں تھیں اس میں. ایک تو ٹیکنیکلی ہمارا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اس وقت پیشنٹ کو بہت خطرہ ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو, اور اس وقت آپ آرٹری کھولنے کی کوشش کریں. دوسرے ٹیکنیک اس کی ٹیکنیکلی اس لیول پہ ہونا. اب ہمارے بہت سارے ینگ بچے باہر سے بھی آ گئے ہیں, کچھ لوگ ادھر سے جا کے باہر سے سیکھ کے آئے ہیں, تو بڑے بڑے میسٹر ہیں اب. تو اب یہ دنیا میں ہی پوری میں ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اسی وقت ہی آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں, ایکیوٹ اسٹنٹنگ کریں یا ایکیوٹ سرجری ان کی کریں کہ اگر ان کو بائی پاس چاہیے,
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی جلدی بلڈ سپلائی دل کو رواں کر دی جائے اتنا ہی مسل کا ڈیمیج کم ہوتا ہے. تو جتنا کم ہوگا، کیونکہ ہارٹ پیورلی مسل ہے، تو یہ فیلئر میں نہ جائے، اسی سے ڈر ہوتا ہے، اسی سے ہم نے بچنا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. سر جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے ہم اتنے ڈیولپ نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی وہ سب چیزیں موجود نہیں جس سے ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں، اب ہم کتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں؟ ہارٹ سرجری ایکچولی، اگر میں کارڈیالوجی نہیں، اسٹنٹنگ تو کارڈیالوجسٹ کرتا ہے، تو ہارٹ سرجری کے بارے میں اگر اب میں بات کروں نا، تو 1960 تک کوئی ہارٹ سرجری نہیں ہو رہی تھی. 1960 کے بعد ہم نے 1960 کے ارد گرد ہی ہم نے پمپ ڈیولپ کیا ہے کہ ہم ہارٹ کو سٹاپ کرنا شروع ہوئے، صحیح، ہارٹ کو سپورٹ کرنا شروع ہوئے ہیں کہ ہارٹ پہ ہم نے سرجری شروع کی ہے. 70 میں پھر یہ کامن ہوا ہے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے بیہائنڈ ہیں کہ جو 1980s میں یورپ میں یا امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹری میں، ایڈوانس کنٹری میں جو سرجری ہو رہی تھی نا، وہ اب ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی ہماری پریکٹس جو ہے وہ 1980s والی ہے. صحیح. اور دنیا کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ہم کہاں پہ لے کر رہے ہیں. اور اس میں دو چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکلی سرجن، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ سرجن ہیں ہمارے پاس. یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا یہ بھی ایک ڈیلیما ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی ہوئی ہے نا، وہ پروفیسر بن کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نہ میں نے نیا سیکھنا ہے، نہ کسی کو سیکھنے دینا ہے، میرے مرنے تک یہی اسی طرح سسٹم چلے گا. یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں obviously. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جو ایڈوانس ہارٹ سرجری ہے وہ کیا ہے؟ ایڈوانس ہارٹ سرجری، اب ہارٹ سرجری اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جو میں کر رہا ہوں. میں امریکہ کا ہی پڑھا ہوں، میں ادھر نہیں پڑھا ہوا. میں FSC کر کے تو امریکہ چلا گیا، تو ساری کی ساری تعلیم میری پھر پریکٹس بھی ادھر کی ہے. تو ہارٹ سرجری آج جو ہو رہی ہے نا، جو لیٹسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ چیسٹ نہ کھولی جائے، کیونکہ یہ چیسٹ کھولنے کا جو اتنا ڈیمیج ہے سائیکولوجیکلی بھی پیشنٹ پہ اور فزیکلی باڈی کو یہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے کہ موسٹ پیشنٹ کی اپ ٹو 50% پیشنٹ تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. باقی لوگوں کی اگر آپ 60-70% ہمارے لوگ دیکھیں، ان کے پاس، میرے آپ کے پاس اب بیوٹیفل، اگر آپ نے 2-3 مہینے آف بھی لے لی ہیں تو گھر چل جائے گا. لیکن 60-70% ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کا 3 مہینے تک ان کو گھر بٹھا دینا، ان کا گھر نہیں چلتا. 3 دن بھی نہیں چل سکتا. 3 دن بھی نہیں چلتے. انہوں نے کرنا ہے تو لانا ہے. تو منیملی انویسو میں کرتا ہوں کہ بغیر چیسٹ کھولے 2 سے 3 انچ انسیژن کر کے وہی سرجری. اس کا یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد وہ جا پہ جا سکتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد بھی میں نے لوگوں کو جا پہ بھیجا ہے. لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا ایک تو ایڈوانسمنٹ اس میں یہ آئی ہے. دوسرا، ہارٹ سرجری میں ڈیتھ ہوتی ہے زیادہ تر ہارٹ فیلئر کی وجہ سے، یا اکیوٹلی فیل ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا تو اکیوٹلی فیل ہو گیا پمپ، یا کرانکلی اس کو فیلئر ہٹ ہوتی رہی. اس کا اگلا علاج جو ہے نا، وہ ہے کہ مکینیکل ہارٹ چلائے. میں نے مکینیکل ہارٹ کراچی میں شروع کیے تھے، کسی وجہ سے وہ سسٹم لاجسٹکس کی وجہ سے نہ چل سکا. ہمارے پہلے پیشنٹ بھی 4-5 سال زندہ رہی وہ. تو اب ہم وہ لاہور میں شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایلویڈ دنیا میں ایک ڈیسٹینیشن تھی. ڈک چینی جو وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کو بھی پڑھا تھا، یہ اس کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے. ہم ابھی تک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ابھی باتیں ہم نے شروع کی ہیں، جو کہ 1969 میں افریقہ میں ہو گیا تھا. 70 سے امریکہ میں ریگولرلی ہو رہا ہے، اور ہم 50 سال پیچھے ہیں. ابھی تک ہم باتیں کرنی بھی شروع کی ہیں. وہ جی دیندہ کون ہے؟ بھائی بلڈ دے دیتے ہیں تو ہارٹ کیوں نہیں دیں گے؟ لیکن ہم وہ کوشش ہی نہیں اس طرف، وہ جکڑا ہوا ہے جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے. دوسرا، گورنمنٹ کا بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہیں اتنے کہ وہ میڈیسن پہ اتنے انویسٹ کریں. حالانکہ جو ڈیزیز آپ کا 25% لوڈ دے رہی ہے، مورٹیلٹی، اس پہ تو جتنا بھی انویسٹ کیا جائے کم ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے نیشن کی ہیلتھ دیکھنی. بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ بھی آپ نے بات کی ہے کہ بہت سارے پروفیسرز اس طرح سے ہیں جو ایڈوانس سسٹم ہے وہ سیکھنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس طرح سے ایگو کو ہم بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں کہ میں اگر پروفیسر میں اس میں آ گیا تو اب میں نیا سیکھوں گا تو میرے جونیئرس کیا کہیں گے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے. یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. یہ میرے تو ایک چیئرمین نے، میرے مینٹور تھا امریکہ میں، تو اس نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ بندے کے بال سفید ہو جائیں اور ابھی تک وہ ایگو میں اٹکا ہو تو اس نے زندگی میں کیا کچھ نہیں ہے. نہ اس نے اپنے آپ کو پڑھا ہے اور نہ ہی اس نے دنیا کے لیے کچھ کیا. تو اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس ایگو میں نہیں اٹکا جاتا. وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ملک میں ہو، کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، میں سیکھ سکتا ہوں تو سیکھوں، نہیں تو میرے جونیئر، میرے شاگرد سیکھ سکیں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جدوں تک میں آیا نا ادوں تک تے یہ ہلنا نہیں.
یہ تو obviously آپ کو بہتر پتہ ہے چیزیں کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں تو وہ ایک بہتر طریقے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. پروفیشنل جیلسی، ایگو، یہ چیزیں ہم پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ یہ فیلڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو یہ سیکھتے ہی عوام کے لیے، دوسروں کے لیے. لیکن تو یہ ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا بیٹھا ہے مدینہ سے. انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ اسی مہینے ہم پھر سے میکینیکل ہارٹ شروع کریں گے یہاں پہ لاہور میں پہلی دفعہ، اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ بھی. تو ہم کوشش جاری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں، لیکن جو کام دنوں میں ہو سکتا ہے اس کو ہم سالوں میں کرتے ہیں، سالوں میں لے کر جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا گیپ ہے ایک طرح سے. تو گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کی سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے، جب برین ڈرین ہوتا ہے ملک سے تو شور میں چاہتے ہیں، جی جب کوئی آتے ہیں تو کوئی آئے اور جب خواہش کرتے ہیں آئے. لیکن گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا ہوا کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر کوالٹی چیک کریں. جب تک آپ کوالٹی چیک نہیں کریں گے نا گورنمنٹ کا، ابھی تک آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کس ہاسپٹل کی کیا مورٹیلٹی ہے، بالکل اس طرح کس ڈاکٹر کی کیا مورٹیلٹی. ہمارے پاس پورے نہیں. اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اب جب آپ جائیں امریکہ میں نے جو آج سرجری کی ہے مہینے کے آخر پہ اس کے ریزلٹس انٹرنیٹ پہ ہوں گے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. میں 15 سال پریکٹس کر کے آیا ہوں وہاں پہ. وہ سارے کے سارے ریزلٹ میرے آپ نکال سکتے ہیں کس سرجری پہ کیا ہوا. زبردست. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح سے ہم ایڈوانس سرجری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا پورا سینہ ہے جو چاک کر دیا جاتا تھا تو وہ نہیں ہوگا. تو ایک واقعی میں آپ یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے. جس کو پتہ چل جائے میری اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی ہے وہ آدھا ویسے ہی ڈل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ لاسٹ سرجری ہے اور میں اس کے بعد شاید پتہ نہیں کتنے دن. دوسرا ہمارا باڈی جو ہے نا ریب کیج پہ کھڑی ہے. آپ جب اس کو بریک کر دیتے ہیں نا اس کی ریکوری، اس کی ہیلنگ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل. اور ایک سرٹن ایج میں جا کر اگر آپ کر رہے ہیں نا 40-50 سال کی عمر میں تو پھر تو زیادہ مشکل ہے. اسپیشلی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوگا تو اس کو جتنا زیادہ کاٹو گے اتنا زیادہ ہیلنگ مسئلہ ہوگا. تو آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں اوپن ہارٹ سرجری کی، جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح سے مریض ہوتے ہیں وہ 3 دن بھی ان کا گھر نہیں چل سکتا. تو جن کے بھی دل کے امراض ہیں وہ جتنے بھی ہسپتال سرکاری ہیں وہیں پہ جا کر اس کا علاج کراتے ہیں. 3-3 4-4 6-6 ماہ کا ٹائم ملتا ہے کسی بھی سرجری کے لیے. اب جو ایڈوانس سرجریز ہیں جب کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، آپ کو لگتا ہے اگلے 10 سال تک بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا اور یہ سرکاری ہسپتالوں میں پروفیسرز کریں گے؟ نہیں، یہ چیزیں اب جب کوئی بھی چیز ٹیکنیک آپ ہے نا، اب پہلے ہوتا تھا کہ گھوڑا کوئی کرائے پہ لیتا تھا، اس کے بہت پیسے ہوتے تھے ان کے لحاظ سے. صحیح ہے. پھر تانگا آیا، پھر ہم ٹیکسی پہ بھی بیٹھ گئے. جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب نئی آتی ہے ظاہر ہے ابھی ہم جو لا رہے ہیں، جب میرے شاگرد بھی ہیں کافی سارے ابھی وہ کر رہے ہیں منیملی انویسو یہ بغیر سینہ کھولے، تو ایک تو انسٹرومنٹ کے کاسٹ کروڑوں میں آ جاتی ہے تو پھر اس میں کاسٹ. لیکن جیسے جیسے یہ عام ہو جائے گا ویسے ویسے اس کی کاسٹ پھر کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. ابھی میں 3-4 کمپنیوں کے ساتھ سیالکوٹ کے ساتھ میرے جتنے انسٹرومنٹ ہیں وہ میں باہر سے لے کے آیا ہوں. صحیح ہے. ابھی سیالکوٹ کی کمپنیوں سے کام کر رہے ہیں، جو ہمیں کروڑوں میں مل رہا تھا وہ لاکھوں میں مل رہا ہے. سیالکوٹ تو ہب ہے نا اس طرح سے انڈسٹریز کا. تو وہ چیزیں جیسے جیسے پرائس ان کی کم ہوگی سرجری کی پرائس کم ہوتی جائے گی. دوسرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ اس کی پرائس اس کی ویری کرتی ہے. ایبسولوٹلی. اور سیکنڈلی آپ نے ابھی کہا تھا جیسے ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ہارٹ ڈونرز بھی ہوتے ہیں. مجھے اس بات کو آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے؟ نہیں، جس طرح اب ہارٹ اگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے نا تو جو اس کے اپوزٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا یہاں پہ. ایک وقت تھا کہ جب میری والدہ کی سرجری ہوئی تھی، مجھے یاد ہے یہ 1991 کی بات ہے، اور میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا اور لوگ میرا پتہ کرنے زیادہ آ رہے تھے، امی کو ملنے کم آ رہے تھے. اوے تسی تو بلڈ دے دیتا ہے منڈا تو بچنا نہیں. تو وہ ایک کنسیپچولی ہم پیچھے تھے. اسی طرح ہم آرگن نہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے کڈیور کے کڈنی ٹرانسپلانٹ 5-7-10 ہوں گے سال میں، زیادہ سے زیادہ فیملی دے رہی ہے. یہ کنسیپچولی ہمیں آنا اس میں اور ریلیجسلی بھی ایکسیپٹ کرنا کہ اگر بندے کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے تو باقی کے آرگن اس کے الائیو ہیں، وہ کسی کو دیے جا سکتے ہیں، وہ ہیلپ کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. بالکل اس طرح سے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنے سے ہی آتی ہیں اور ہم کسی چیز کو کسی کے لیے فورس نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کیے جائیں یا جو بھی سین ہے. اچھا دیکھیں، اگر ہم لاہور کی اسپیشلی بات کرتے ہیں، یہاں پہ PIC ہے جو ایک ادارہ چل رہا ہے دل کے ہسپتالوں کے لیے، یہاں پہ کیا وہ فیسلٹیز ہیں جو پورے پنجاب کو کیٹر کر رہی ہیں؟ ایون پنجاب سے باہر بھی لوگ یہاں سے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ پراپر وہ فیسلٹیز موجود ہیں؟ فیسلٹیز ٹو ڈو دا نمبرز آف کیسز وہ موجود ہے. کوالٹی چیک نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا، نہ گورنمنٹ پوچھ رہی ہے، نہ سسٹم کا کوئی اپنا سسٹم ہے جس میں وہ کویسچن کیا جائے. تو ایک تو کوالٹی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
دوسرا لاہور ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب کا، لاہور تقریباً پاکستان کا ہب ہے. جب میڈیکلی آتا ہے نا وہ تو کامن ہمارا مذاق مشہور ہے نا ڈاکٹروں کا، یہ نہیں بچتا انہوں لاہور لے جاؤ، تو اس نے الٹیمیٹلی لاہور آنا ہوتا ہے. تو لاہور اٹ بیہووز اس کہ ہم کٹنگ ایج پہ ہوں، ہم وہ تو پرووائڈ کریں جو دنیا میں ہو رہا ہے، اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے. ہم اسٹینڈرڈ ہارٹ سرجری میں ہم اسٹینڈرڈ آف کیئر سے نیچے ہیں ابھی، تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ہاں جی، کیونکہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ میرا خیال ہے ہسپتالوں میں سب سے زیادہ متحرک ہو جاتی ہے. جہاں تک ہارٹ کی ڈیزیز کا ہے نا، تو گورنمنٹ کو ایک کسی نہ کسی بندے کو، وہ وزیر ہیلتھ لیں، آپ کی ہیلتھ منسٹری آپ اس کو پک کرے یا گورنمنٹ پک کرے، مین فیڈرل گورنمنٹ پک کرے کہ اس پہ ایک کیمپین ہونی چاہیے. جس طرح آئی کیمپ نہیں لگتے تھے اس طرح ہارٹ کیمپ لگنے چاہیے. ہمارے پاس تو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو انفیکشن دنیا میں ختم ہو چکا ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس کامن ہے. اس طرح سے ہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایڈوانس ہارٹ سرجری یا ہارٹ سرجری اس کے بغیر کیا علاج ممکن ہے اگر ہم اینجیوگرافی یا پھر اسٹنٹنگ تک ہی رہیں؟ اور بہت سے لوگوں کو پرسکرائب بھی کیا ہوتا ہے آپ نے، لیکن وہ اس کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے. صحیح. کوئی بھی چیز ہے نا اس کے مختلف، آپ کو پیاس لگی ہے نا تو آپ پانی بھی پی سکتی ہیں، شربت بھی پی سکتی ہیں، کوک بھی پی سکتی ہیں. صحیح ہے. اسی طرح جب ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم میڈیکلی بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، اسٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں، سرجری بھی ڈال سکتے ہیں. وہ پیشنٹ کی ڈیزیز ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اس کے لیے بیسٹ کیا ہے. ینگ پیشنٹ ہے، اس کو 3 ویسل کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، 3 بلاک ہے، تو اس کے لیے سرجری بہتر ہے. لیکن وہی کل میرے پاس پیشنٹ آیا ہوا تھا، اس کی ایج ہے 95. اچھا، اب اس کی ہم سرجریاں کرنی شروع کر دیں تو وہ بیچارے کے 4 دن جو رہ گئے وہ بھی نہیں گزریں گے، نہیں تکلیف میں گزریں گے، تو اس کو اسٹینڈ کر لو تو بہتر ہے. اس طرح ساری اسٹڈیز کر کے یہ ہارٹ کا یہ ہے کہ یہ اتنا اسٹینڈرڈائز ہو چکا ہے کہ ایک پیشنٹ آئے تقریباً آپ کتنے بھی ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں وہ سارے کے سارے اس پہ ایگری کریں گے کہ اس کا یہ علاج ہونا چاہیے. تو وہ ہم بڑے اسٹینڈرڈ اس کے بڑے سیٹ ہو چکے ہیں ہارٹ کے. اب کوئی ان ایتھیکل بیہیویئر کرے کہ اس پیشنٹ کی سرجری ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ یہ پیسے دے سکتا ہے تو میں اس کو اسٹنٹیں ڈال دوں، تو وہ غلط کر رہا ہے نا. ان ایتھیکلی تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں کام. بالکل اس طرح سے آپ پروفیشن کے ساتھ ایماندار رہیں، بالکل آنے والوں کے ساتھ ایماندار رہیں جو آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر کے آ رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں کہ ہمارا علاج کر کے ہی ہمیں اچھے طریقے سے اس کو کیٹر کریں گے. اسپیشلی جب آپ سرجن ہیں، میں اکثر یہ مذاق کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکلی کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتا ہے کہ بندہ تو بال کر رہا ہے، وہ اس کو سوچ رہا ہے اس کے ساتھ بھی. لیکن جو بندہ اب ہارٹ سرجری کر رہا ہے، میں اکثر مذاق کرتا ہوں، میں نے کہا اس سے زیادہ تو پھر اب آپ کو پیغمبر ہی بنا سکتا ہے، اس نے ہارٹ سرجن تو تیرے کو بنا دیا. اب بھی اگر آپ ایتھکس نہیں جاگ رہے کہ میں صحیح کام کروں، حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلاؤں، تو پھر آپ کو کبھی بھی ایتھکس نہیں آنے. بالکل اس طرح سے. سر جب کسی بندے کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی پرہیز وغیرہ بتایا جاتا ہے اسٹنٹنگ کے بعد، اس کے بعد کیا پرہیز کرنی چاہیے کہ سرجری تک کی نوبت نہ آئے، وہ تھوڑی بہت جو بہتر کیئر کے ساتھ ہے وہ چل سکے؟ جو 3-4 چیزیں ہم کانسٹنٹلی ان کو کہتے ہیں کولیسٹرول مینیج ہو. اگر کسی کا زیادہ بھی ہے تو بھلے گولیوں کے ساتھ مینیج ہو، نارمل رہنا ضروری ہے. اسی طرح شوگر، بھلے کسی کو انسولن بھی لگی ہوئی ہے، نارمل رہنا ضروری ہے. اسی طرح بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہونا ضروری ہے، بھلے اس کو دوائیاں دے رہے ہو. اسموکنگ نہ کرے، سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ بھی نہ کرے. پھر یہ جو ہم پریزرو فوڈ کھاتے ہیں نا بازاروں سے پک کر کے، ادھر چپس کھا لیے، ادھر میکڈونلڈ کھا لیے، یہ سارے کے سارے پریزرو فوڈ میں ہمارے لیے ٹاکسنز ہوتی ہیں اور وہ ڈیمیج کرتی ہیں، وہ ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں، وہ بائی پاس ہوا تب بھی ڈیمیج کرتی ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جو ہارٹ سرجری سے پہلے بھی رکھنا ہے. دل کے لیے خوراک آپ کی صحیح ہو، سینیٹری ریٹ نہ ہو. ہم تو سگریٹ پیتے ہوں نا تو ملازم رکھا ہوتا ہے جو لے کے آئے کیونکہ مجھے چل کے نہ جانا پڑے. ہم تو اتنے بھی نہیں چلتے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنی ہیلتھ بہتر رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو فٹ رہنے کی ضرورت ہے، واک وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں بہتر ہیں. بالکل. تو یہ جو ہارٹ پیشنٹ جو بھی ہے، کیونکہ اس چیزیں سے کیٹر ہو سکتے ہیں نا، جتنا نیچر کے قریب جائیں گے بیماریوں سے اتنا دور ہوتے جائیں گے. کھانا اپنی خوراک اسپیسیفائی کرتے جائیں. دوسرے کو نیچرلی ہمیں یہ بنا ہوا ہے. ہم نے گھوڑا رکھا ہو، پیسے کا خریدا ہو تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. گاڑی خریدتے ہیں تو اس کو مکینک کے پاس، اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے. ہاں جی، کہ میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ 30 سال کا ہے نا، اس کو کم از کم ایک ECG اور ایک ایکو ضرور کروا لینی چاہیے. اس کا بیس لائن تو پتا ہو نا اس کو کہ میرے کو ہے کیا. اگر میرے ہارٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم بندہ ریلیکس ہی کر سکتا ہے. ورنہ جس ملک میں جس بیماری سے 25% تک لوگ افیکٹ ہو رہے ہوں، کتنے بندے، ہم 4 بندے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مطلب ایک ہم میں سے ضرور جائے گا اس میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی اپنی صحت کا. تھینک یو سر.